وتعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وزع الحق على لسان عمر وهو يقول به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران في الأرض ووزيران في السماء أما وزيراي في الأرض فأبو بكر وعمر وأما وزيراي في السماء فجبرائيل وميكائيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج یکم محرم الحرام سن 1442 ہجری نئے اسلامی ہجری قمری سال کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ آپ سب حضرات کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہمارے لیے امن، ایمان، اسلام، سلامتی، اللہ کی رضا اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ فرما دے۔ آج یکم محرم الحرام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ عادل و راشد سسر نبی داماد علی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سے 4 وہ مہینے جو سب سے زیادہ محترم، عزت اور عظمت والے ہیں، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، ان میں سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بھی آج شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی اپنی حرمت ہے اور اپنا تقدس ہے۔ ان اشہر حرم میں زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو احترام سے دیکھا جاتا تھا، اور پہلے سے اگر جنگیں چل رہی ہوتی تھیں تو ان مہینوں کے آتے ہی وہ جنگیں بند کر دی جاتی تھیں۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 اشہر حرم ہیں، اور پھر اس مہینے میں اسلام سے پہلے بھی
اہل حق کے ساتھ اللہ کی نصرت اور اللہ کی امداد اور حق کے غلبے کے بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اسلام میں بھی اس مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ لہذا اس مہینے کے جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ تو تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ ان احکام میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کی اصلاح بھی کر لیجئے۔ سمجھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں شادی جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی مبارک بھی محرم میں ہوئی، اور ایک روایت میں سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی شادی بھی محرم الحرام میں ہوئی۔ اس مہینے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ سال بھر میں اسی مہینے میں قبرستان جانا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قبرستان جانے کا حکم ہے، لیکن شریعت نے محرم کا مہینہ قبرستان جانے کے لیے خاص نہیں کیا۔ جب موقع ہو جا سکتے ہو۔ نہ محرم کے مہینے میں کو شریعت نے قبریں لیپنے کے لیے مختص کیا، جب ضرورت ہو قبر لیپ سکتے ہو۔ آج کل بارشیں ہیں، قبریں گر رہی ہیں، محرم سے پہلے بھی لیپ سکتے ہو، محرم کے اندر بھی لیپ سکتے ہو۔ باقی بھی انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر باتیں ہوں گی۔ چونکہ یہ آج امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس لیے آج کے جمعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ معروضات عرض کرنی ہیں۔ اپنے بڑوں کا تعارف اور اسلام کے جو بنیادی جرنیل ہیں ان کے تعارف کے بغیر ہم اسلام پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ان اللہ والوں اور برگزیدہ ہستیوں کا تعارف اور ان کا احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعا پر اسلام کے غلبے کے لیے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ 27 سال عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضور اللہ سے دعا فرما رہے تھے، یا اللہ اسلام کے غلبے کے لیے یا تو عمر دے دے یا تو عمر یعنی ابو جہل دے دے۔ ابو جہل کا نام عامر ابن ہشام تھا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور عمر کو اللہ نے حضور کی خدمت میں اسلام کے لیے بھیج دیا۔ عمر مسلمان ہو گئے اور زندگی بھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ یہ عمر ہیں جن کے آنے کے بعد کعبے میں اعلانیہ نماز ہوئی، اس سے پہلے نماز چھپ کے پڑھی جاتی تھی۔ یہ عمر ہیں جن کی آمد پر نعرہ تکبیر بلند ہوا اور صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ عمر ہیں جو حضور کے پہرے دار اور چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ یہ عمر ہیں جو حضور کے وفادار ہوا کرتے تھے۔ یہ عمر ہیں جو حضور کے وزیر اور مشیر ہوا کرتے تھے۔ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہر نبی کے زمین پہ بھی 2 وزیر اور آسمان میں بھی 2 وزیر ہوتے ہیں، میرے زمین پہ 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ میرے آسمان پہ بھی 2 وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے۔ یہ عمر ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی اور مشرکوں کو بتا کر کہا کہ
کہ جس نے اپنی بیوہ عورت کو بیوہ کرانا ہو اور بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ سامنے آ جائے، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ یہ عمر ہے جو بدر میں حضور کے ساتھ ہے، یہ عمر ہے جو احد میں حضور کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہے جو خندق میں حضور کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہے جو تبوک میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہیں جو مکے کی فتح میں حضور کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہیں جو حنین میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہیں جو حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یہ عمر ہیں جو حضور کے آخری لمحات میں حضور کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہیں جو ابو بکر کی خلافت میں ابو بکر کے ساتھ ہیں، یہ عمر ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے غلبے کے لیے اس قدر قبول کروایا کہ انہوں نے ابو بکر سے قرآن مرتب کروایا، مدون کروایا، یہ عمر ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے مرتدین سے جہاد کیا، اور یہ عمر ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جنہیں ابو بکر نے مسلمانوں کا امام بنایا، امیر المؤمنین بنایا۔ یہ عمر ہیں جو 10 سال 5 مہینے تک امیر المؤمنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے۔ یہ عمر ہیں جنہوں نے 10 سال اور 5 مہینے میں اسلام کو 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ یہ عمر ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں، اپنے دور خلافت میں کئی بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ عمر ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں شام کو فتح کیا۔ شام، آج کا شام چھوٹا سا ملک ہے، اس وقت کا شام، اس میں شام بھی تھا، اس میں فلسطین بھی تھا، اس میں اردن بھی تھا۔ اس پورے علاقے کو حضرت عمر نے فتح کیا، یرموک کو فتح کیا، بصرہ کو فتح کیا، عراق میں دمشق کو فتح کیا، اردن کو فتح کیا، شام کے دمشق کو فتح کیا، اردن کو فتح کیا، بیسان کو فتح کیا، بحیرہ طبریہ کو فتح کیا، جابیہ کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، رملہ کو فتح کیا، عسقلان کو فتح کیا، غزہ کو فتح کیا، سواحل بحر کو فتح کیا، القدس اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، اسکندریہ کو فتح کیا، طرابلس کو فتح کیا، غرب کو فتح کیا، برقہ کو فتح کیا، حمص کو فتح کیا، قنسرین کو فتح کیا، بالبکہ کو فتح کیا، انطاکیہ کو فتح کیا، اور حران کو فتح کیا، رقہ کو فتح کیا، نصیبین کو فتح کیا، موصل کو فتح کیا، ارمینیہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، عراق کو فتح کیا، قادسیہ کو فتح کیا، حیرہ کو فتح کیا، مدائن کسرا کو فتح کیا، دجلہ کو فتح کیا، فرات کو فتح کیا، ابلا کو فتح کیا، بصرہ کو فتح کیا، فارس اور ایران کو فتح کیا، نہاوند کو فتح کیا، ہمدان کو فتح کیا، قوس کو فتح کیا، افغانستان کے اور ایران کے علاقے خراسان کو فتح کیا، استخر کو فتح کیا، اسبہان کو فتح کیا، اسوس کو فتح کیا، نیشاپور کو فتح کیا، جرجان کو فتح کیا، آذربائیجان تک کو فتح کیا۔ اگر آج آپ گنیں تو یہ 2 4 5 6 ملک نہیں، درجنوں ممالک بنتے ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ آج اگر عمر کو اسلام کی تاریخ سے نکال دو تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ یہ عمر ہیں جو اس وقت کی 2 سپر طاقتیں، جیسے آج 2 سپر طاقتیں ہیں، ایک کا نام امریکہ ہے، ایک کا نام چین ہے۔ کسی زمانے میں امریکہ اور روس سپر طاقتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس زمانے کی سپر طاقتیں 2 تھیں، ایک روم تھا،
ایک ایران تھا، فاروق اعظم نے روم کو بھی سرنگوں کیا، فاروق اعظم نے ایران کو بھی سرنگوں کیا، فاروق اعظم کے کمانڈر روم کے درباروں میں بھی ان کی قالینوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے، ان کی آنکھوں سے آنکھوں میں بات ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے اسلام کی حقانیت منوا دی ہے۔ اور ایران جو اس وقت کی مغرور سپر طاقت تھی، ان مجوسیوں کو، ان فارسیوں کو ناکوں چنے چبوائے اور ایران کو بھی فتح کیا، عرب کو فتح کیا، عجم کو فتح کیا، مشرکین کو فتح کیا، یہود کو فتح کیا، نصارہ کو فتح کیا، جزیرت العرب سے یہود کو نکالا، نصارہ کو نکالا۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے سادگی کی حکمرانی میں سادگی کی عجیب مثالیں قائم کر دی ہیں۔ یہ فاروق اعظم ہیں جن کا طریقہ آج بھی دنیا کے حکمرانوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آج بھی فاروق اعظم کی سیرت پر جو لوگ چلے ہیں، ان کے ممالک، ان کی ریاستیں رفاہی ریاستیں ہیں، وہاں کے عوام بھی خوشحال ہے، وہاں کے خواص بھی خوشحال ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ اتنا بڑا حاکم اور اتنا بڑا امیر المومنین، اس نے اپنی سلطنت کے اصول بنائے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں لا یحل لی من مال اللہ الا حلتان، حلت الشتاء وحلت الصیف۔ یہ جو سرکاری خزانہ ہے، بیت المال ہے، یہ میرا مال نہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ سرکاری مال کس کا مال ہے؟ بولو، اللہ کا مال ہے۔ لا یحل لی من مال اللہ، اس سرکاری مال جو دراصل اللہ کا مال ہے، میرے پاس امانت ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، آل اسلام کے لیے ہے۔ اتنے بڑے حاکم کو اللہ کے اس مال سے پہننے کے لیے صرف اور صرف 2 سوٹ حلال ہیں، صرف 2 سوٹ حلال ہیں۔ آپ میری طرف دھیان رکھیں، کتنے سوٹ حلال ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم 10 سوٹ رکھنے کے بعد بھی شکر نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے مال سے میرے لیے صرف 2 سوٹ حلال ہیں، حلتن للصیف وحلتن للشتاء، ایک سوٹ گرمیوں کا، ایک سوٹ سردیوں کا۔ پوری گرمیوں کے لیے فاروق اعظم کو 1 سوٹ کافی، پوری سردیوں کے لیے فاروق اعظم کو 1 سوٹ کافی۔ وقوت اہلی کرجل من قریش لیس باغناہم ثم انا رجل من المسلمین، فرمایا میری خوراک ایک قریشی کی طرح ہے، اور قریشیوں میں بھی جو غریب قریشی ہے، میری برادری، میرا قبیلہ جو قریش ہے، اس قریش قبیلے کے عام آدمی کی طرح میری خوراک ہوگی۔ میرا کوئی وی آئی پی کھانا نہیں ہوگا، میرے دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں کا ضیاع نہیں ہوگا، سرکاری خزانے سے میرے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کی ڈشیں تیار نہیں ہوگی، ایک عام آدمی کی طرح کھانا میرے لیے حلال ہے۔ ثم انا رجل من المسلمین، میں وی آئی پی نہیں ہوں، میرا وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے، میرے وی آئی پی والے عادات اور خصائل نہیں ہیں، میں ایک عام مسلمان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ اپنے لیے فاروق اعظم نے اصول بنایا۔ سادگی کے بھاشن دینے والے حکمرانوں، فاروق اعظم کے طرز پر آؤ گے تو عوام خوشحال ہوگی۔ یا حکمرانوں کے دسترخوان سجتے ہیں یا غریب کھانا کھاتا ہے، فاروق اعظم نے اپنے دسترخوان کو نہیں سجایا، غریبوں کے دسترخوان کو سجایا، غریبوں کو کھلایا۔ وہ کہا کرتے تھے لو مات الکلب علی الفرات بالجوع لکان العمر مسئولا عنہ، انسان تو انسان، عمر کی خلافت میں مدینے میں نہیں، دور عراق میں فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، قیامت میں عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رعایا کو خوش کیا،
इंसानों को खिलाया, जानवरों को खिलाया, बैतुल मुक़द्दिस फतह करके मदीने वापस आए। कुछ दिन के लिए लोगों से मेल जोल छोड़ दिया, खलवत छोड़ दी और निकल गए। एक खैमे में जा निकले। ये अंधी औरत का खैमा था, बूढ़ी थी, नाबीना थी। उसने कहा, क्या हाल है तेरा? कहने लगी, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर को दुआ नहीं दे रही, मेरी दुआ में उसका कोई हिस्सा नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, क्यों, क्या बात है? कहने लगी, उसने मेरा पता नहीं किया। फारूक आजम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन को तेरी क्या खबर? तूने अमीरुल मोमिनीन को पैगाम भेजा, दरखास्त भेजी, एप्लीकेशन भेजी, अमीरुल मोमिनीन को क्या पता? अमीरुल मोमिनीन तो मसरूफ है, इतनी बड़ी उसकी सल्तनत और इतनी बड़ी उसकी हुकूमत है। कहने लगी, मशरिक व मगरिब का हुक्मरान बन जाए अमीरुल मोमिनीन, ये तब भी उसका फरीजा है कि वो भूखों का ख्याल करे, वो अपनी रियाया की खबरगिरी करे। फारूक आजम कांप गए और उससे कहने लगे, तू अमीरुल मोमिनीन कि तू मुझसे एक सौदा करती है। उसने कहा, क्या सौदा? फरमाया, सौदा ये है कि ये 40 दीनार हैं या 46 दीनार हैं, ये तू ले ले और क़यामत के दिन अमीरुल मोमिनीन से, अमीरुल मोमिनीन के न पूछने पर सवाल न करना। अभी ये बातचीत हो रही थी, इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक और सहाबी तलाश करते हुए, ढूंढते हुए उस तरफ आए और कहा, अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। बुढ़िया ने सुना तो उसके पांव कांपने लग गए कि मैंने तो उमर की गुस्ताखी कर दी, मैंने तो अमीर अल मोमिनीन की गुस्ताखी कर दी। हजरत उमर रो पड़े और उसको फरमाया, बीबी मुझे माफ कर देना। और फिर उससे कहा कि तुम मुझे तहरीर लिखवाओ। उसने तहरीर लिखवाई। इस ज़ौक़ का मालिक है अमीरुल मोमिनीन उमर। अपने गवर्नर और अपने उम्माल, शहरों के हुक्मरान, उनके लिए कानून बनाया। जिसको गवर्नर बनाते थे, आज आधा खजाना तो तुम्हारे ब्यूरोक्रेसी और तुम्हारे अफसरान और तुम्हारे वज़रा उड़ा जाते हैं। उनके अखराजात तो देखो, एक महीने में 80-80 लाख की लस्सी पी जाते हैं। फारूक आजम ने अपने उम्माल को पाबंद किया था और वो बाकायदा जब किसी को आमिल बनाते थे तो एक तहरीर लिखते थे और उस तहरीर में ये होता था कि क्या होता था, 4 शर्तें। पहली शर्त, अल्लाह यरकब बरजूना, उस सवारी की सबसे बड़ी, उस जमाने की सबसे बड़ी सवारी और कीमती सवारी घोड़ा हुआ करता था। बरजून घोड़े को कहते हैं। या अच्छे खच्चर हैं, तुम महंगी सवारी इस्तेमाल नहीं करोगे। नंबर 2, वल्ला याकुलु नकिया, अल्लाह याकुला नकिया, तुम गंदुम के बारीक आटे की रोटी नहीं खाओगे। नंबर 3, वल्ला यलबिसा रकीका, तुम बारीक और पतला लिबास नहीं पहनोगे। नंबर 4, वल्ला यगलिका बाबहू दून ज़विल हाजात, तुम अपने घर की कुंडी नहीं लगाओगे, अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करोगे ताकि कोई साइल आए, दिन को आए तो तुम्हारा दरवाजा खुला हो, रात को आए तो तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ हो, किसी जरूरतमंद को मिलने में दुश्वारी ना हो, वो जब चाहे गरीब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ये इकरार करवाते थे। वाशहद अलैहि रहतम मिनल मुहाजिरीन, तफसीर इब्न अल बिदाया व निहाया में लिखा है। फिर इस पर गवाह बनाते थे, मुहाजिरीन की जमात को इस पर गवाह बनाते थे। फरमाया, गवाह बनाओ फिर मैं तुम्हें हाकिम बनाऊंगा, वरना मैं तुम्हें हाकिम नहीं बनाऊंगा। इतना बड़ा काम किया फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और बहुत से ऐसे काम किए जो तारीख में पहली बार हुए। बाकायदा सरकारी खजाना बनाया, बैतुल माल बनाया। फारूक आजम ने बाकायदा अदालतें बनाई। इससे पहले बाकायदा अदालतें नहीं थी, मस्जिदों में फैसले होते थे। अदालतें बनाई, बाकायदा जज मुकर्रर किए, काजी मुकर्रर किए। इस्लाम में इस्लामी
سال نہیں تھا، تاریخ نہیں تھی. یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا. آج میرا ایک مضمون چھپا ہے روزنامہ جنگ میں، تفصیل نہیں میں وہ سارا بیان کروں، آپ اس کو پڑھ لیں. پہلے مہینہ لکھا جاتا تھا، سن نہیں لکھا جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس سال کا مہینہ ہے، شعبان ہے تو کس سال کا ہے. فاروق اعظم نے کہا کہ ہم اپنا سال بھی بنائیں گے. مشورہ کیا شورا سے، طے ہوا کہ اللہ کے نبی کی ہجرت سے سال کا آغاز ہوگا، اور ہجرت کی ابتدا اور مبادی محرم سے ہے، اور محرم سے عرب سال شروع کرتے تھے، اس لیے ہجرت والے سال کو پہلا سال مقرر کیا. سن ہجری کا آغاز فاروق اعظم نے کیا. آج 1442 ہجری کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اور یہ سن فاروق اعظم کی یادگار ہے، حضرت عمر فاروق کی یادگار ہے. تاریخ میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر کے لیے استعمال ہوا. حضرت عمر نے فوجی دفاتر بنائے، فوجی چھاونیاں بنائیں. حضرت عمر نے خادمین کی تنخواہیں مقرر کی، اس سے پہلے تنخواہیں نہیں ہوا کرتی تھی. محکمہ مال قائم کیا. آج پٹواری ہیں، تحصیلدار ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، زمینوں کا ریکارڈ ہے. اس سسٹم کا آغاز فاروق اعظم نے کیا تھا. زمینوں کی پیمائشوں کا رواج نہیں تھا، لکھی نہیں جاتی تھی. اس نظام کا آغاز فاروق اعظم نے کیا، زمینوں کی پیمائشیں کرائیں. آج مردم شماری دنیا میں کی جاتی ہے، مردم شماری کا آغاز فاروق اعظم نے کیا. اور لوگوں، فاروق وہ ہے جس نے کائنات کو اور دنیا کو ایک سسٹم دیا، ایک نظام دیا، ملکوں کو چلنے کا ایک طریقہ دیا، اور غریبوں کی خدمت کا ایک سلیقہ دیا. مردم شماری کا آغاز بھی فاروق اعظم نے کیا. فاروق اعظم سے پہلے آبپاشی کے لیے نہریں نہیں ہوا کرتی تھی. آپ کے پاکستان میں بھی بہترین آبپاشی کا نظام ہے، نہریں ہیں. فاروق اعظم نے مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں نہریں کھدوائیں. آج آپ پاکستان میں سوچ رہے ہیں نئے شہر بسائیں، آپ ابھی سوچ رہے ہیں. اب تک پاکستان میں منصوبے کے تحت صرف ایک شہر بنا ہے، اسلام آباد، باقی پہلے سے آباد شہر ہیں. آپ کوئی باقاعدہ پلان سٹی نہیں بنا سکے. فاروق اعظم کی عظمت کو سلام کرو. 1450 سال پہلے فاروق اعظم نے نئے شہر آباد کیے، کوفہ آباد کیا، بصرہ آباد کیا، موصل آباد کیا، فسطاط آباد کیا. فاروق اعظم نے اس دور میں پلان سٹی بنائے. کتنا انتظامی دور ہے. پاکستان بنا تو 4 صوبے تھے، آج تک 4 صوبے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، لوگوں کو جگہ مل جائے. ماشاءاللہ آگے ہو جائیں، دائیں طرف آؤ بھائی، دائیں طرف جگہ خالی ہے. آج آپ کے ملک میں 4 سے 5واں صوبہ نہیں بن سکا. صرف گلگت بلتستان کو آپ نے ایک حیثیت دی ہے. فاروق اعظم کو سلام کرو. فاروق اعظم نے اپنے دور میں ملک فتح کیے اور ان ممالک کو فتح کر کے صوبے بنا دیے. فاروق اعظم نے صوبے بنائے، صوبوں کے گورنر بنائے، گورنروں کو شرائط دی، اور گورنروں کے لیے فاروق اعظم نے اثاثہ جات کا سسٹم بنایا. جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو حکم تھا کہ جب یہ گورنر بنایا جا رہا ہے، اس کے اثاثہ جات لکھو، اس کے گھر کتنے ہیں، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس کا بزنس کتنا ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، اس کے پاس اس وقت کتنی دولت ہے، کتنی رقم ہے. پھر جب وہ گورنر بن جاتا تھا، جب اس کو حکومت ملتی تھی، پھر چیک کیا جاتا تھا کہیں حکومت سے اس نے اثاثہ جات تو نہیں بنائے، کہیں حکومت سے اس نے کرپشن تو نہیں کی، کہیں بددیانتی اور خیانت تو نہیں کی. یہ سسٹم دینے والے کون ہیں؟ سارے بولو، فاروق اعظم ہیں. یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے دریاؤں کی پیداوار پر ٹیکس لگائے،
حکومت چلانے کے لیے محصولات لگائیں۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے دارالحرب کے غیر مسلموں کو بھی اپنے ملک میں آ کر تجارت کی اجازت دی۔ آج آپ ہندوستان سے تجارت کی بات کرتے ہیں، آپ کی لڑائی ہے۔ فاروق اعظم نے صدیوں پہلے دشمن ملکوں کے تاجروں کو اپنے ملک میں تجارت کرنے کی اجازت دی۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے دنیا میں پہلی بار جیلیں بنائیں۔ اس سے پہلے دنیا میں جیلیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اور حکمرانوں، تمہارے ملک کا سارا سسٹم، یورپ والوں تمہارے ملکوں کا سارا سسٹم، ایشیا اور افریقہ والوں ملکوں کا سارا سسٹم تمہارا تخلیق کردہ نہیں ہے، یہ سسٹم فاروق اعظم کا تخلیق کردہ ہے۔ یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں درہ اٹھایا۔ آج آرمی چیف کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے، آج آئی جی کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے۔ تم جو سٹک اٹھا کر چل رہے ہو، آئی جی پولیس اور چیف آف آرمی سٹاف، کمانڈر ان چیف، اس کی ابتدا کرنے والے بھی فاروق اعظم ہیں۔ دنیا تو فاروق اعظم کی نقل کر رہی ہے۔ یہ وہ حکمران ہے جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ راتوں کو جاگ کر گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں گشت کیے اور اپنی رعایا کی خبرگیری کی۔ یہ پہلا حکمران ہے فاروق اعظم جس نے پولیس کا محکمہ ایجاد کیا۔ محکمہ پولیس فاروق اعظم نے بنایا۔ میں اس لیے پولیس سے کہتا ہوں، پولیس والوں تمہیں تو عزت دینے والے بھی فاروق اعظم ہیں، تمہاری تو تخلیق کرنے والے بھی فاروق اعظم ہیں۔ اس لیے جو کتا فاروق اعظم کو بھونکتا ہے اس کی زبان کو پکڑنا، اس کو قانون کی گرفت میں لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے محکمے کے تقدس کا خیال کرو۔ اگر یہ محکمہ ایجاد کرنے والا محفوظ نہ رہا تو تمہارا محکمہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر پرچہ نویسی کا نظام فاروق اعظم نے قائم کیا۔ حاجی مکے سے مدینے جاتے تھے، جنگل کا راستہ تھا، کئی دن لگتے تھے۔ اس راستے میں فاروق اعظم تھا جس نے مہمان خانے بنا دیے، جس نے رہنے کی جگہیں بنا دی، جس نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، آرام گاہیں بنا دی۔ اور اس وقت کے سفر پیدل ہوا کرتے تھے، قافلوں میں ہوا کرتے تھے، اونٹوں پہ ہوا کرتے تھے، بچے راستوں میں گر جاتے تھے اور وہ لاوارث پڑے رہتے تھے۔ آج ہمارے ملک میں کتنے نوزائیدہ بچے، معصوم بچے زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں اور پڑے پڑے مر جاتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے ان بچوں کی اٹھا کر سرکاری خرچ پر ان کی تربیت اور ان کی پرورش کا انتظام کیا۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے مختلف شہروں میں مہمان خانے بنائے۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے یہ طے کیا آج کے بعد کوئی بھی عرب، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے طے کیا کہ یہودی اور عیسائی بھی اگر غریب ہو تو اس کے اخراجات حکومت پوری کرے گی۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے سکول بنائے، جنہوں نے مدرسے بنائے، مکاتب بنائے، لکھنے پڑھنے کا رواج ڈالا۔ زبردستی لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ آج 1450 سال کے بعد بھی آپ کے ملک میں تعلیم لازمی نہیں ہے، لکھنا پڑھنا لازمی نہیں ہے، ہر بچے کا سکول پڑھنا، مدرسہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں فاروق اعظم پر کہ جس نے اپنے دور میں تعلیم کو لازم کر دیا تھا۔ ہر بچے کے لیے ضروری تھا وہ لکھنا سیکھے، وہ پڑھنا سیکھے۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اساتذہ کو عزت دی، ان کی تنخواہیں مقرر کی، ان کے وظائف دیے۔ آج تو استادوں پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، استادوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بے غیرت شاگرد اپنے استادوں پر کوڑے برساتے ہیں۔ فاروق اعظم نے استادوں کو عزت دی۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے صدیق اکبر سے قرآن لکھوایا۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اپنے دور میں 400 مساجد کی تعمیر کی۔ کتنی؟ 400 مساجد کی تعمیر کی۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے مسجد حرام کی توسیع کی۔ یہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ارد گرد کے مکان خریدے اور
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان نہیں دے رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا تمہیں مکان مسجد کے لیے دینا پڑے گا. انہوں نے کہا میری مرضی، میرا مکان ہے، میں نہیں دیتا. دونوں نے طے کیا ابی بن کعب سے فیصلہ کروا لیں. یہ حدیث میں آتا ہے. حضرت ابی بن کعب کے پاس فیصلہ چلا گیا. سنو سنو حکمرانو، آج تم عدالت میں پیش ہونا اپنی توہین سمجھتے ہو. فاروق وہ عادل حاکم ہے جو حضرت عباس کے ساتھ تنازع ہوتا ہے تو مدینہ کے جج ابی بن کعب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور ابی بن کعب مقدمے کی سماعت کرتے ہیں اور سماعت میں فیصلہ عمر کے خلاف دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر عباس کا مکان ہے، اگر وہ تمہیں زمین اور مکان نہیں دینا چاہتے تو تم ان سے زبردستی نہیں لے سکتے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے فیصلہ قبول ہے، منظور ہے. عمر اپنے گھر کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، عمر مانگ رہے تھے تو کس کے لیے؟ نبی کی مسجد کے لیے مانگ رہے تھے. لیکن فیصلہ قبول کیا، اور جب فیصلہ قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہوئے. تو عباس نے کہا آپ پیسوں کے ساتھ لینا چاہتے تھے، میں نبی کا چچا ہوں، پیغمبر کے خاندان کا ہوں. عباس بغیر پیسوں کے اپنا مکان مسجد نبوی کو دیتا ہے. یہ عمر تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کیا، چراغ لگوائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. سن 16 ہجری میں. وقت ختم ہو رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. سن 16 ہجری ہے، ہر طرف سے فتوحات ہو رہی ہیں. شام کے بہت سے علاقے فتح ہو گئے، عراق کے علاقے فتح ہو گئے، مصر فتح ہو گیا. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے. بیت المقدس کے قریب پہنچے اور مسجد اقصی کا محاصرہ کر لیا. قلعہ اور سفیل تھا. فلسطین اور مسجد اقصی اور اس شہر کے ارد گرد اس پہ توپیں لگی ہوئی تھیں، نیزے لگے ہوئے تھے، تیر لگے ہوئے تھے، تلواریں تھیں. مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا. صبح سے لے کر شام تک روزانہ لڑائی ہوتی تھی. 14 دنوں کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور سفیان اور یزید بن ابی سفیان اور کچھ اور صحابہ وہ بھی پہنچ گئے، محاصرے میں شامل ہو گئے. 4 مہینے تک محاصرہ رہا. 4 مہینے تک سخت سردی، بارش، برف باری اور ٹھنڈ میں پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے صحابہ کے تابعین یہ محاصرہ کر کے کھڑے رہے، جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے. 4 مہینے کے بعد اس شہر کے عیسائی حاکم نے خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یا عمر بن عاص کو، اور خط میں کہا کہ آج تک کوئی اس شہر کو فتح نہیں کر سکا، تم بھی فتح نہیں کر سکو گے، مشورہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. عمر بن عاص نے اسے جواب میں لکھا کہ میں پچھلے سارے شہروں کا فاتح ہوں اور فاتح بن کے یہاں کھڑا ہوں اور فتح کروں گا، میرا نام عامر ہے. اور قاصد سے کہا کہ تو میرے خط کا جواب بھی لے کے آنا. قاصد کو اس نے خط کا جواب دیا اور اس نے وہ خط پڑھا. عیسائی حاکم نے خط پڑھا، خط پڑھ کے مسکرا پڑا اور اس نے جواب میں لکھا کہ اس شہر کا فاتح تو نہیں ہے، اس شہر کا فاتح عمر ہے. سبحان اللہ کہو. اس شہر کا فاتح تم نہیں بن سکتے، تمہارا نام عمر ہے. میری کتابیں بتاتی ہیں اس شہر کا فاتح کون ہوگا؟ عمر ہوگا. تو فوراً ابو عبیدہ بن جراح نے یا عمر بن عاص نے فاروق اعظم کو خط لکھا کہ عیسائی حاکم اس طرح لکھ کے بھیج رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، آپ آئیں. حضرت عمر نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت عثمان نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں، یہ خود ذلیل ہو کر محاصرے سے باہر آئیں گے، تسلیم ہوں گے، شہر فتح ہوگا.
حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین مسلمان کئی مہینوں سے ٹھنڈ میں ہیں، سردی میں ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ فاروق اعظم نے حضرت علی کے مشورے پہ عمل کیا، روانہ ہوئے اور جابیہ میں جا کے اترے۔ جابیہ مسجد اقصی سے باہر ایک شہر کا نام ہے، یہاں اترے اور یہاں جب اترے تو اب عیسائی حاکم آیا اور اس نے حضرت فاروق اعظم کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا اور سر تک دیکھ کر کہنے لگا یہی عمر ہے جس نے ہمارے شہر کو فتح کرنا ہے، ہماری کتابیں یہی بتاتی ہیں، اسی نے فتح کرنا ہے۔ پھر اس نے فاروق اعظم سے ایک تاریخی معاہدہ کیا، تفصیل نہیں کہ میں وہ معاہدہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ اس معاہدے میں فاروق اعظم نے لکھا ھذا امان من عبد اللہ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین الی آل ایلیا، میں یہ امان لکھ کے دے رہا ہوں جو اللہ کا بندہ عاجز بندہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہوں، بیت المقدس شہر کے تمام رہائشیوں کے لیے میری طرف سے امن ہے، اور وہ امن یہ ہے کہ ان کے عبادت خانے نہیں توڑے جائیں گے، ان کی صلیب نہیں توڑی جائے گی، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اور یہ محفوظ ہوں گے، یہ اپنے شہر سے چوروں کو نکال لیں گے، رومیوں کو نکال دیں گے، جو نکل جائیں گے انہیں بھی امن ہوگا، جو رہیں گے انہیں بھی امن ہوگا، یہ جزیہ دیں گے جیسے باقی شہر کے لوگ جزیہ دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح جزیہ دیں گے۔ فاروق اعظم نے یہ معاہدہ کیا اور اس پر گواہ بنایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس پہ گواہ بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو، اس پہ گواہ بنایا سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا دیا۔ اور پھر اگلے دن فاروق اعظم جابیہ سے مسجد اقصی میں فاتح بن کر، بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہونے لگے تو مسلمانوں نے کہا امیر المومنین یہ سارے غیر مسلم ہیں اور یہ سارے وجاہت کو پسند کرتے ہیں، آپ خدا کے لیے اونٹ پہ سواری نہ کریں، گھوڑے پہ سواری کر لیں، آپ کے جسم پر جو لباس ہے اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عام کہتے ہیں فاروق اعظم جو چادر پہنتے تھے وہ چمڑے کی پہنتے تھے، اور ان کے اوپر کی چادر پر 12 پیوند ہوا کرتے تھے، اور اس دن فاروق اعظم کے لباس پر 14 پیوند تھے، اور فرمایا تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور ذرا اچھا لباس پہن لو۔ فاروق اعظم نے اپنے کمانڈروں کی مان لی اور اچھا لباس پہن لیا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو اتر پڑے، گھوڑے سے اتر پڑے، فرمایا میرے دل میں کچھ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یعنی بڑائی پیدا ہو رہی ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، عمر کو یہ بڑائی نہیں جچتی، عمر تو اللہ کا بندہ ہے، مجھے میرے کپڑے بھی واپس کر دو، مجھے میری اونٹنی بھی واپس کر دو۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر وہ پیوند زدہ کپڑے پہن لیے اور پھر اونٹنی پہ سواری کر لی، اور اونٹنی کی مہار غلام پکڑ رہا تھا، کبھی خود پکڑ لیتے کبھی غلام پکڑ لیتا تھا۔ اب جو باری آئی تو فاروق اعظم پیدل چل رہے ہیں، سارے کے سارے عیسائی اپنے شہر سے باہر نکل کر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا فاروق اعظم پیدل ہیں اور غلام سواری پہ سوار ہے، تو کہنے لگے یہی تو نشانی ہماری کتاب میں عمر کی لکھی ہوئی ہے، اس شہر کے فاتح کی لکھی ہوئی ہے۔ چابیاں حوالے کر دیں، فاروق اعظم مسجد اقصی میں داخل ہو گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور معاہدہ کیا تھا کہ اس شہر میں یہودیوں کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ فاروق اعظم نے مسجد اقصی کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، آج بیت المقدس پھر یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی سازش کے تحت وہاں یہودیوں کو بسایا گیا اور قبضہ کرایا گیا، اور 70 سال سے فلسطینی مسجد اقصی اور اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی 3 نسلیں 4 نسلیں کٹ چکی ہیں، پوری امت مسلمہ ان کے پشت پہ کھڑی تھی۔
پاکستان بھی ان کے پشت پہ تھا، شاہ فیصل نے اس وقت سٹینڈ لیا تھا، وہ بھی ان کے پشت پہ تھا. لیکن آج افسوس کہ بعض امریکی غلام، یہود و نصارہ کے ایجنٹ غلام متحدہ امارات نے اعلانیہ اور بعض ملکوں نے خفیہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، معاہدے کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرے گھونپ رہے ہیں. میں ان عیاش حکمرانوں سے کہتا ہوں، ان امریکی غلاموں سے کہتا ہوں، حکمرانوں تمہیں جو اقتدار ملا تمہیں فاروق اعظم نے اقتدار دلایا. اگر فاروق اعظم ان علاقوں کو فتح نہ کرتے تو تمہارے باپ دادا کو بھی کوئی نہ جانتا، تمہیں بھی کوئی نہ جانتا. غدار نہ بنو، نہ اسلام کے غدار بنو، نہ مسلمانوں کے غدار بنو. یہ اسلام اور یہ مسلمان اللہ کی امان میں رہیں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ فاروق اعظم کا فتح کیا ہوا بیت المقدس پر پھر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. کہو انشاءاللہ جھنڈا لہرائے گا. آج فاروق اعظم کے نظام لانے کی ضرورت ہے. بس آخری بات کہتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصی میں گئے، اگلے دن پورے شہر کا دورہ کیا تو فاروق اعظم بیٹھے تھے. ایک شخص تحریر لے کے آیا، فاروق اعظم تحریر کو پڑھا اور کہنے لگے فاروق اعظم یہ مال نہ عمر کا ہے نہ عمر کے باپ کا ہے، اور اس کو وہ تحریر واپس کر دی. کسی نے اس سے پوچھا یہ کیا تحریر ہے اور امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا ہے؟ فاروق اعظم سے پوچھا گیا تو فاروق اعظم نے اپنا اسلام سے پہلے کا قصہ بتایا. میں شام گیا تھا، قافلے سے بچھڑ گیا، میں ایک گرجے کے سائے میں پناہ گزین تھا. میرے پاس ایک پادری آیا، اس نے مجھے پاؤں سے سر تک دیکھا اور سر تک دیکھ کر کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے. اس نے کہا تو ہی وہ جوان ہے جو ہمیں اس گرجا گھر سے نکال دے گا، ہمارے شہر کو فتح کرے گا. حضرت عمر نے کہا تجھے بھول ہے، میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں. تو اس نے کہا پھر تو مجھے لکھ دے، جب تو یہ شہر فتح کرے گا تو میرا گرجا گھر تو مجھ سے واپس نہیں لے گا. حضرت عمر نے تحریر لکھ دی اور وہ تحریر اس نے اپنے پاس محفوظ کر لی. آج اسلام میں حضرت عمر نے جب امیر المؤمنین ہو کر اس شہر کو فتح کیا تو وہ تحریر لے کر آیا. حضرت عمر نے اپنی تحریر دیکھی تو فرمایا ضرور میں نے یہ تحریر لکھی تھی، لیکن میرا مال ہو تو میں تجھے دوں، یہ مال تو مسلمانوں کا ہے لہذا میں تجھے نہیں دے سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر کا نظام عادل نصیب فرمائے. بھئی یقینی بات ہے حضرت عمر کے موضوع پہ اگر بیانات کیے جائیں تو 100 عنوانات بنتے ہیں، 100 عنوانات، 100 جمعے چاہیے. اتنا مبارک دور تھا، لیکن میں نے بطور نمونہ کے یہ پیش کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.